بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس حدیث مبارکہ کی نامکمل وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس حدیث کو صرف اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑا ہوا جائے، جیسے آپ سجدہ کرتے تھے ویسے سجدہ کیا جائے، یا پھر جہاں آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے وہاں ہاتھ باندھے جائیں۔ اور پھر اس بات پر گھنٹوں بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ باندھتے تھے، آیا ہاتھ باندھتے بھی تھے یا کھلے چھوڑتے تھے، اور اگر باندھتے تھے تو کہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، اگر اس کا صرف یہی مفہوم لیا جائے تو کبھی سوچا ہے کہ صحابہ کے ہاں اس بات پر اختلاف کیوں تھا کہ کہاں ہاتھ باندھے جائیں؟ تو ثابت ہوا اس کی صرف یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس چیز پر ان کا سارا دھیان تھا، ساری توجہ صرف اسی چیز پر تھی کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نماز صرف اسی حد تک ہے کہ رکوع کر لیا جائے، سجود کر لیا جائے، قیام میں کھڑا ہو جایا جائے، لیکن نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جائے اور دنیا کو بھول جایا جائے۔ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے اس کی لذت میں انسان کھو جائے، یہ ہے نماز کا مقصد۔ کہ جب انسان کی پیشانی زمین پر لگے تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس کے علاوہ اس کی انا، اس کا فخر اور اس کا دل بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، یہ ہے نماز محمدی، یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، یہ ہے اصل مقصد نماز کا۔ اب ہمیں کس چیز سے واسطہ رہ گیا؟ ہمیں صرف اسی چیز سے واسطہ رہ گیا اور ہماری تمام تر توجہ صرف اسی بات پر ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ آہستہ کہنی چاہیے، ہاتھ بندھے ہونے چاہیے کہ کھلے ہونے چاہیے۔ ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر صحابہ کی زندگی دیکھی جائے نا تو کسی اور چیز کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دراصل ہمیں صرف دین کا ڈھانچہ ملا ہے جس میں سے روح نکلی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں سے صرف روح ہی نکلے گی۔ اب اگر ہم صرف ڈھانچے پر ہی بات کرتے ہیں اور اسی پر بحث کرتے ہیں تو اس سے صرف فساد ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے یا پھر نماز کا طریقہ سیکھنا یہ غلط ہے یا پھر اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ علماء اور عوام الناس کی جانب سے اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا، کہ ہم ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں یا ہم ٹھیک سے نماز پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے، میری نظر میں آج تک کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ ٹھیک سے نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ کیا مطلب ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں؟ ہاں، وضو کرنا سکھایا ہے، قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا سکھایا ہے، اور چند مسنون دعائیں بھی سکھائی ہیں جو نماز میں پڑھی جائیں، لیکن نماز کا اصل مقصد کیا ہے اس سے محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کس عظیم ہستی کے سامنے، کس رب کے روبرو کھڑا ہوا ہے اور نماز کس لیے پڑھ رہا ہے، تب تک وہ اس عظیم تر فضیلت سے محروم رہے گا کہ جیسا کہ کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومن، کہ معراج ہے، کہ مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی صرف یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ دین اسلام، دین حق ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کو درست کرنا ہوگا اور بالکل نبی علیہ السلام کی نماز کے مثل کو لانا ہوگا، اصحاب کی پیروی کرتے ہوئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر کسی کو یہ قوت گویائی اللہ نے عطا کی ہے، اس کا اعلیٰ ترین مصرف ہوگا قرآن بیان کرو، قرآن کو عام کرو، وفشو ہو، اسے پھیلاؤ دنیا کے اندر، یہ اس قوت بیان کا سب سے اونچا مصرف ہے۔